لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. صدق اللہ العظیم. یہ آیت بڑی مہم ہے ہماری سوچ بنانے کے لیے، اور دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ کس طرح ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور کیسے خدائے کریم نے کچھوں کو کچھ دیا ہوا ہے، زیادہ دیا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ ہے اور دوسروں کے پاس کم ہے، یا یہ ہے کہ کچھوں کو کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں اور دوسروں کو دوسری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو یہ کیا سسٹم ہے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی یہاں اشارہ اس کا موجود ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں سوچ بنانی کیسے ہے، اس کو کتنی اہمیت دینی ہے. پیچھے باتیں جو چلتی آ رہی ہیں ابھی تک، اس آیت کا پچھلی آیات سے بھی ربط ہے اور اس سے بعد والی جو آیات ہیں ان کے ساتھ بھی ربط ہے. دونوں کے ساتھ درمیان میں انسانوں کی تربیت کے لیے خدائے کریم نے یہ آیت ایک سنگ میل کی طرح درمیان میں، ایک کونا جیسے ہوتا ہے نا، کہ کونا جو ہے وہ دونوں طرف سے مربوط ہوتا ہے. یعنی جو اس کی داہنی سائیڈ پہ دیوار آتی ہے یا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی مربوط ہوتا ہے، اور جو اس کی باہنی سائیڈ پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کا درمیان میں ایک کونا ہے سمجھانے کے لیے کہ اے انسانوں، جہان میں اونچ نیچ ہم نے خود رکھی ہوئی ہے. جہان میں انسانوں کے درمیان فضل کے لحاظ سے خدائے کریم کی طرف سے جو فضل ہے، ہر چیز ہمیں جو ملی ہوئی ہے وہ فضل ہی ہے. یعنی فضل کا معنی بھی کریں گے یعنی اضافی ہے. اس اضافی کا دو معنی ہو سکتے ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ہر چیز فضل ہے. تو یہ فضل جو ہے یہ خدائے کریم کی طرف سے ملتا ہے. تو پھر طریقہ بھی یہی ہوگا کہ کدھر سے لینا ہے، ادھر سے ہی لینا ہے. تو صرف تمنی نہ کریں. تمنی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی آرزو کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ وہ حاصل ہو جو بھی اس کے دل میں. اب چونکہ پیچھے بات وہ یتامہ کے بحث سے شروع ہوئی، مال کی بات ہوئی، پھر خواتین کے حوالے سے بات آئی، مال کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد آخر میں آپس میں لین دین میں خدا کریم نے مال کی بات کی. خوب اس سارے قضیے میں ایک چیز اس کے پیچھے چل رہی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تمنی اور آرزو جو ہوتی ہے انسان میں کہ وہ بڑے مال پر پہنچے، دوسروں کے ہاتھ میں جو اس ہوتا ہے اس کو حاصل کرے، پائے. یہ تمنی ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ حاصل کرے.
تو خدا کریم نے یہاں کہا کہ ایسا نہ کریں، اپنے دلوں کو کنٹرول کریں۔ یعنی خدا کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ رحمت اپنی کی وجہ سے سمجھا رہا ہے۔ یہاں ہے نہیں کا جملہ، لیکن یہ نہیں، جیسے کہ ابھی یہ اصطلاحی باتیں ہیں، کچھ ممکن ہے آپ کو نہ سمجھ آئیں۔ مولوی نہیں ہے، ارشادی ہے، یعنی اللہ سمجھا رہا ہے، حقیقت کے مطابق ہے بات۔ مولوی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے، میں نے کہا کرنا ہے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ارشادی وہ ہوتی ہے کہ جس میں سمجھ موجود ہوتی ہے، انسان کو بھی سمجھ آتی ہے، انسان بھی وہی چاہتا ہے، اس کا عقل بھی وہی چاہتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا کر رہا ہے؟ ہدایت دے رہا ہے، اس کی طرف اس کو توجہ دلا رہا ہے، وإلا پہلے سے انسان کو وہ اسی طرح ٹھیک ہی لگتی ہے بات۔ تو یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ پیچھے جو مال اموال کی امتیاز کی بات یہ اس کے پاس ہے، تو کہا کہ یقیناً انسان کا دل تو چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے تو ساری چیزیں تو انسان کے پاس حاصل نہیں ہیں، جب حاصل نہیں ہے تو اس کی تمنی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ مال آئے، غیر قانونی مال آئے، ناجائز مال آئے، یتامہ کا مال آئے، عورتوں سے مال چھینے، عورتوں سے مال ان کے ارث کو حاصل کرے، پتہ نہیں کتنی باتیں جو پیچھے بہت ساری گزر چکی ہیں، ان تمام کے بارے میں یہ چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو اے اللہ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ہاں، پہلے تو خدا کریم نے کہا کہ جو دوسروں کو ہم نے دے رکھا ہے اس کی آپ تمنی نہ کریں، جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے اس پر جو ہے قناعت کریں، قناعت کریں۔ تو اگر نہیں ہوتی ہے تو خدا کریم نے حال بتایا ہے، ہوتا ہے نا انسان کا پھر بھی دل چاہتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مناسب ہر کسی کو ایک سلسلہ دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے دائرے میں رہے اور وہ اپنی زندگی گزارے، لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں ان کا دانہ پانی پورا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اور بھی آگے چاہتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں آیت میں اشارہ موجود ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک وہ روایتی معنی ہے جو میں دوستوں کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک جو ہے وہ معنی جو ہم خود قرآن سے عربی مبین کے قواعد کے مطابق سمجھیں گے، وہ بھی عرض کریں گے۔ تھوڑا سا فرق بنتا ہے چونکہ یہ جو روایتی معنی ہے اس میں کئی سوال باقی رہ جاتے ہیں اور حل نہیں ہوتے، اور مفسرین گول کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان سوالوں کو بھی اس میں شامل کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو آیات کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے الفاظ کے مطابق، البتہ اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے۔ جو مفسرین ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ کس وجہ سے اس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پچھلے کسی نے اس طرح، پیچھے کسی مفسر نے کسی اوائل میں انہوں نے اس طرح معنی کیا ہے، تو پھر وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اپنے اس پہ ان کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں گے تو وہ پچھلوں نے جو اس طرح کہا ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پچھلے جو جن کو انہوں نے اس طرح تفسیر کی ہے اس کو کیسے ہم دوسری تفسیر، حالانکہ کچھ احتمال، چھوٹے چھوٹے احتمال دوسرے بندے بھی دیتے رہتے ہوتے ہیں لیکن ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کیا کہا؟ وہ پیچھے یہ اس کے ساتھ موجود ہے، یعنی آیت نمبر 29 میں جو یا ایھا الذین آمنو ہے یہاں بھی موجود ہے، کیونکہ نہیں چل رہی ہیں، نہیں پہلے کہا کہ لا تاکلوا اموالکم، اب اس آیت نمبر 32 میں کہا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے خدا کریم کی طرف سے کہ اے انسانوں،
ہم نے آپ میں سے کچھوں کو کچھوں پر زیادہ فضل دیا ہوا ہے۔ بڑا ہی پکا جملہ، اور اتنا پکا اور اتنا جاری اور ساری جملہ ہے کہ تمام انسانوں کو لے لیتا ہے اور معنی بھی پورا دے دیتا ہے۔ بعض کو بعض پر تفصیل دی ہے، کس کو کس پر فضل دیا ہے، کس کو کس پر یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل ہے دوسرے پر، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ فضیلت ہے دوسرے پر۔ مثلا الف کو مثال کے طور پر اچھی آب و ہوا کا علاقہ دیا ہے تو بے والے کو مال دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ گلف کے ممالک میں جائیں، وہاں بندے کا گرمی کی وجہ سے مرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہاں وسائل کتنے ہیں، بہت۔ آپ مغرب میں جائیں، یورپ میں جائیں، وہاں دل کرتا ہے آدمی کیا کرے، وہاں اتنی مشکل زندگی ہے موسم کے لحاظ سے کہ دھوپ نکلتی ہی نہیں ہے۔ کبھی ہفتے بعد دھوپ نکلی، کبھی 4 دن کے بعد، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نکلتی، اور باقی ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں اور لوگوں کے دل بجھے بجھے رہتے ہیں۔ ایسے عجیب سی ایک کیفیت پورے یورپ میں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ وہاں کے بیمار رہتے ہیں، ان کو ہڈیوں کے مسائل، ان کے پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں، لیکن کیا ہے، وہاں وسائل ہیں، وہاں بہت ساری آسانیاں ہیں زندگی کی، بہت سارے سلسلے ہیں۔ اب ان کو وہ ملا، ادھر جو ہے دھوپ، ادھر مفت میں دھوپ ہے اتنی۔ اب آپ ادھر سائبیریا کی طرف چلے جائیں، برفانی علاقے، ہر وقت برف میں ڈھکے ہوئے، یہ وہ فلاں، وہاں بہت ساری زندگی کی سہولیات یا آسانیاں دوسری ہوں گی، پیسے ہوں گے، لیکن وہاں زندگی کتنی تلخ ہے، کتنی خراب، کتنی مشکل ہے، وہ ان کو پتہ ہے۔ بہت سارے انسانوں میں اگر انڈیویجولی دیکھا جائے تو بھی اسی طرح ہے۔ مثلا ایک بندے کو جو ہے وہ پیسے بہت ہیں ان کے پاس، سر گنجا ہے اس کا، اور دوسری طرف جیب خالی ہے، سر پہ بال اتنے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ہاں، اس کی شکل دیکھیں، سر پہ بال پورے ہیں، شکل و شمائل ٹھیک ہے، ادھر گنج ہے، ادھر پیسہ نہیں ہے، 5 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، ادھر پیسہ ہے، 1 بچہ بھی نہیں ہے۔ ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر وہ مسئلہ ہے۔ میں نے تو قریب سے دونوں زندگیاں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے دونوں زندگیاں لوگوں کی قریب سے بھی دیکھی ہوئی کہ کدھر جہاں جن کے پاس بہت 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 وسائل والے گھر بھی دیکھے، کہیں میں نے سکھ نہیں پایا، یعنی سکھ نہیں دیکھا ان کی زندگی میں۔ اتنی مشکلات ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار ان کو ادھر ہی رہنے دیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ وہ تھوڑے پیسے اور تھوڑے وسائل، تھوڑی سلسلے، وہ بہت ٹھیک ہیں۔ جو ادھر مشکلیں ہیں، جو ادھر مصیبتیں ہیں، تو خدا کریم نے بڑی عجیب سی تقسیم کی ہوئی ہے، اور ہر ایک کو کچھ ایسا دیا ہوا ہے جو دوسرے کو نہیں دیا۔ یہ جو کم وسائل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے کتنے ذہین ہوتے ہیں، وہ جو دوسرے بندے ہیں وہ دیکھتے ہیں، آش آش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کتنے۔ ابتدائی صحت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے اور یہ جو مثلا امیر گھرانوں کے بچے ہیں، وہ تو بیچارے کھیل کود کے لیے ترس کے رہ جاتے ہیں کہ بھائی وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ باہر گلی میں تو ہم نے بھیجنا نہیں، ادھر کیسے بھیجیں اکیلا، ادھر یہ ڈر، وہ ڈر، فلاں ڈر، اس قسم کا ڈر نہیں۔
اور وہ جو غریب کا بچہ ہے وہ ساری گلیوں میں پھیر کے ساری گلی میں پھیر پھر کے اپنا کھیل کود کر کے آرام سے آ کے اب لیٹا پڑے. یعنی کتنے مسائل ہیں ادھر. یہ نہیں ہے کہ صرف بس اچھا ٹھیک ہے جی چونکہ بہت سارے وسائل ہیں تو خوشی بھی ہوگی. خوشیاں انسانوں کی زندگی میں یا رونقیں وہ صرف وسائل سے نہیں ہوتی. بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں. اس لیے خدا کریم نے جیسے کہ ایک انجن ہوتا ہے نا. اچھا یہ کہ خدا کریم نے کیوں ایسے کیا ہے؟ سب کو ہی ایک جیسا دے دیتا نا. ہاں سب کو ایک جیسے سب ہی خوبصورت ہوتے تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ خوبصورتی ہی ختم ہو جاتی. سب ہی خوبصورت ہوتے تو خوبصورتی کیسے ہو جائے؟ کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. خوبصورتی تو رہتی ہی نہیں نا بھائی. جب ایک جیسی چیزیں ہوں تو پھر کیا خوبصورتی ہے؟ خوبصورتی تو تب ہوتی ہے جب اس کو دوسری چیز کے ساتھ قیاس کیا جاتا ہے، مقایسہ کیا جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بدصورت ہے، یہ خوبصورت ہے. اسی لیے خدا کریم نے ہر ایک کو کیا کیا ہے؟ مختلف ذوق دے دیے. ایک طرف سے انسانوں کے چہرے مختلف بنائے ہیں تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو دیکھنے کا انداز ہے وہ مختلف بنا دیا ہے. کیسے بھائی؟ مثلا ایک بندے کو یہی اچھا لگتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو بدصورت لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کا منظر. اس بندے کو یہی پسند ہے. وہ جس کو اور بہت سارے نہیں چاہ رہے ہیں اس بندے کو یہی پسند آ رہا ہے. یعنی لوگوں کی پسندیں اتنی مختلف بنا دی ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کا کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ ہوتا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی کا پسندیدہ ہوتا ہے. ممکن ہے آپ کو مثلا نہیں پسند آ رہا ہے لیکن اس کو چاہنے والے بھی کئی ہوں گے. ہر چیز کو، ہر کھانے کو. اب ممکن ہے آپ سبزیاں نہیں کھا رہے ہیں، آپ کوئی فلاں چیز نہیں کھا رہے، وہ کتنے لوگ ہیں جو انہی سبزیوں کے لیے بہت دل دادہ ہوتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہو، کتنے لوگ ہیں جو گوشت کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ خدا نے اس کے بدلے میں اندر انسانوں کے ایسی چیزیں ڈال دی. یعنی ہر چیز مطلوب ہے، ہر چیز چاہی جانے والی چیز ہے، ہر چیز فضل الہی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہر چیز خوبصورت ہے. اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی اس کی. آپ کہیں گے کہ وہ جو مثال کے مینڈک ہوتا ہے وہ کیا کدھر سے خوبصورت ہے؟ بھائی وہ بھی خوبصورت ہے. کئیوں کو وہ اچھا لگتا ہے. ہاں بندوں کی بات نہیں ہے، مینڈکوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو آپ کہیں گے ہمیں تو بالکل بھی نہیں اس کی شکل. بھائی آپ کو نہ پسند ہوگی لیکن اس کے لیے بھی چاہنے والا کوئی مینڈک ہوگا. تو اس طرح ہر چیز جو ہے ایک حصہ اس کو ملا ہوا ہے، ایک حصہ اس کو ملا ہوا ہے. ساری چیزیں کسی کو بھی نہیں ملی، حتیٰ انبیاء کو. بعضکم علی بعض، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور مثال کے طور پر اب نبی جو ہے وہ کتنے بالا درجے پر، کتنے من معنویت کے لحاظ سے کمال کے اس پر تھے، لیکن دنیاوی طور پر کتنی چیزیں تھیں جو ان کے پاس نہیں تھیں. مثلا بیٹا نہیں تھا. خوب مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. گھر میں اپنے وطن میں رہنا نصیب نہیں ہوا، اپنے وطن سے نکال دیے گئے. خوب ایک کمزوری ہو گئی. مالی وسائل کتنے تھے حضرت کے پاس؟ گزارے کی زندگی تھی، گزارے کی زندگی تھی نا. جیسے روٹین کے مطابق خیبر تک تو بہت دن، کئی دن بھوک میں بھی گزر جاتے تھے. یہ میں ان چھوٹی باتوں اور بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. بس کوئی بندہ خدا کریم نے کسی کو ساری چیزیں نہیں دے دی ہیں.
کہ ہر چیز بس جیسے وہ چاہے، ایسا نہیں ہے، تمنی کے مطابق نہیں دی ہے، تمنی بہت، اس لیے خدا کریم نے تمنی کریں ہی نہیں، اصلاً تمنی نہ کریں، نہ چاہیں، یہ آسان ترین طریقہ اپنے آپ کو بچانے کا یہ ہے کہ تمنی کریں ہی نہیں۔ اچھا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ، اچھا فاضل کا معنی بھی کرتے جائیں۔ فاضل جو ہے وہ فاضل کیوں کہا ہے؟ فاضل کہتے ہیں اضافی کو، فاضل کہتے ہیں کس کو جی؟ اضافی کو، جو چیز اپنی حد سے اضافی ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ خدا کریم نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، فضل ہے۔ جو کچھ خدا کریم نے ہمیں دے رکھا ہے یا پورے جہان میں دے رکھا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ضرورت ہے، فضل ہے، زائد ہے، یعنی یہ ہے کہ خدا کریم اس کا محتاج نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خدا کریم اس چیز سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کہتے ہیں یہ فاضل ہے، فاضل یعنی اضافی، یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بھی اس نے جنس کو دیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہی فاضل ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا فاضل کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہمارے لیے فاضل ہے، یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ تیرا حق یہ بنتا ہے، یہ فضل ہے، یہ اوپر ہے، یہ بونس ہے، ہاں، وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ اس کے تم حقدار تو نہیں ہو۔ جیسے ہم کون سے حقدار ہیں؟ ہمارا کیا خدا کریم نے ہمارا کچھ دینا ہے جو ہمیں کچھ دے؟ اس نے زندگی دی ہے تو بھی فضل ہے، اس نے صحت دی ہے تو بھی فضل ہے، اس نے ماں باپ کی نعمت دی ہے دیر تک تو بھی فضل ہے، اگر اس نے اور آس پاس میں بہت ساری چیزیں دی ہیں، آنکھیں سالم دی ہیں تو فضل ہے، کان سالم دیے ہیں تو فضل ہے، دماغ دیا ہے ٹھیک تو فضل ہے، ہاں، جس کو نہیں دیا اس سے پوچھے۔ اسی طرح پاؤں سالم دیے ہیں، کیا کیا سلسلے ہیں سارے ٹھیک سے دیے ہیں تو یہ فاضل ہے۔ پس فاضل کا معنی بھی سمجھیں، فاضل یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کریم کی نسبت ہر چیز فاضل ہے، اس کو نہیں ہے ضرورت، یعنی وہ محتاج نہیں ہے اس کا۔ جیسے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، بعض اوقات وہ چیز ہماری بھی ضرورت ہوتی ہے، ہم خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ فاضل نہیں ہوتی ہے، ہماری زندگی میں بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دے دیتے۔ لیکن یہ ہے کہ خدا کریم کی طرف سے دی گئی ساری چیزیں فاضل ہے، اس کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ہم جس قابل ہے اس سے وہ فاضل ہے، زیادہ ہے۔ بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر، یہ بعض کو بعض کہا ہے یعنی کوئی بھی لے لے، کوئی بھی لے لے، اس کو کچھ ایسی چیزیں اس کے پاس ہوں گی جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی، کچھ ایسی چیز اس کے پاس ہوگی جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگی، فضل ہے۔ بالکل یہ کہ وہ محروم ہے، ہر حوالے سے محروم ہے، یہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے پاس جو چیزیں اس کے موجود ہیں ان کو پہچان کر پائے یا نہیں، یہ علیحدہ بات۔ اچھا یہ کیا کیوں ہے؟ اللہ ساروں کو دے دیتا، پہلے ایک بات چھیڑی تھی پوری نہیں کی ہے کہ سب کو دے دے، سب کو ایسے ہی دے دے۔ ہاں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ موٹر سائیکل میں نے لینا ہے لیکن اس کے سارے پرزے ہینڈل ہوں، ہاں 100 پرزہ ہے، 100 ہینڈل آپ کو کوئی دے دے، ہاں یہ موٹر سائیکل لے لو، چلے گا بھائی؟ نہیں چلے گا نا بھائی۔ ایک معاشرہ اگر بنانا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہینڈل ہوں گی، کچھ چیزیں بریک ہوں گی، کوئی چیزیں ٹائر ہوں گی، کوئی چیزیں کیا ہوں گی، کچھ کیسے، تب جا کر ایک موٹر سائیکل بنے گا، ایک گاڑی بنے گی۔ اس کے انجن میں چھوٹی چیز بھی چاہیے، بڑی چیز بھی چاہیے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔
اور وہ اگر وہ نہ ہو، جیسے کہ معاشرے میں ہر چیز اپنی جگہ مہم ہے، اگر وہ نہ ہو تو پورا انجن ہی بیکار ہے۔ اسی طرح معاشرے میں بھی ہر قسم کے لوگ جو ہیں ان کی جگہ ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو مسئلہ بنتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر فرض کریں آپ کو یہ طبقہ جو کہ جسمانی طور پر کام کرتا ہے، یہ اگر نہ ہو، جو لیبر کا کام یا یہ جو عمل کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں یا جو سخت کام کرتے ہیں، یہ نہ ہو تو پھر کیسے ہے؟ وہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ کس کام کے رہ جائیں گے؟ وہ سارے خود ان کے وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ وسائل تب تک کام ہے کہ جب دوسرے چیز ان کو ضرورت مند ہیں ان کے اس وسائل کے، اگر کوئی ہے ہی نہیں پھر کیا؟ پھر ان کے وسائل بیکار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے لیکن گاڑی نہیں ہے جانے والی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پیدل جانا پڑ رہا ہے، تو آپ کے اس وسائل اور آپ کے پیسے کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، آگے سے کوئی چیز خریدنے کے لیے ہے نہیں، دکان خالی ہے، دکانوں میں سپلائی آ ہی نہیں رہی ہے۔ جنہوں نے گندم کاشت کرنی تھی، سبزی کاشت کرنی تھی، جنہوں نے یہ سلسلے کرنے تھے، انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کا گھر پیسوں سے بھرا ہوا ہے، پیسہ کھا سکتے ہیں آپ سبزی کی جگہ بھائی؟ ہاں، آج بھائی مثال کے طور پر روپیہ شوربہ بنایا ہے، ہاں نہیں، یعنی بیکار ہو جائے۔ پس جن کے پاس کچھ ہے، کام کا ہے، وہ تب کام کا ہے جب دوسری طرف وہ ہے۔ اگر کوئی صورتاً کم خوبصورت ہے تو خوبصورت کی ویلیو ہے، اگر کوئی جاہل ہے تو عالم کو گنا جائے گا کہ یہ عالم ہے۔ اگر سارے ہی عالم ہوں، سارے ہی ایک جیسے عالم ہیں، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، اور اس کے پاس بھی اتنے موبائل میں خصوصیات ہیں، اس کے پاس بھی اتنی ہیں، اس کے پاس بھی اتنی ہے، کسی کی پہچان ہی نہیں ہے، کسی کی برتری ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے، نہ وہ اس کا محتاج ہے نہ وہ اس کا محتاج ہے، نہ اس نے اس کے پاس آنا ہے پڑھنے کے لیے، نہ اس نے اس کے پاس پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بھی اتنا ہے، اس کے پاس بھی اتنا ہے۔ بس یہ جو خدا کریم نے مختلف لوگوں کو فضل مختلف دیے ہیں، فضل بعضکم فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یعنی ضرورت کی ایجاد کرنا۔ خدا کریم نے اس ضرورت کو ایجاد کیا ہے، اس سے ضرورتیں ایجاد ہوتی ہیں، اور ضرورتیں ایجاد ہوتی ہیں تو زندگی کا کیا ہے؟ یہ سرکل یا یہ جو چرخہ ہے زندگی کا تب چلتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے ایسا ہی ہو۔ تب خدا کریم نے آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں خدا کریم پھر اسی کی وجہ سے کہ یہاں ایسا ہے، وہاں ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن درجوں سے انسانوں کو جنت کا ایک خاص قسم کا یہ پہلو ہوگا کہ انسان خوش ہوگے کہ وہ اعلیٰ درجے پر ہے، انہوں نے جو کیا ہے اس کا ان کو ریوارڈ ملا ہے۔ بہرحال وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ آگے ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ مردوں کو حاصل ہے وہ جو انہوں نے کوشش کی ہے، جو انہوں نے پایا ہے، اور عورتوں کو وہ کچھ حاصل ہے جو انہوں نے پایا ہے۔ یہاں جو روٹین کا معنی ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، اور جو ہم کریں گے انشاءاللہ وہ تھوڑا مختلف ہوگا، تو اس کو چونکہ یہ تھوڑی سی لمبی بحث بھی ممکن ہے ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ خدا کریم انشاءاللہ سمجھ عطا فرمائے، مدد فرمائے۔
वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।